बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो अल्लामा अब्बास साहब की जमात है उसके साथ केपी माफ़ कीजिएगा कौमी असम्बली में और पंजाब की असम्बली में इत्तेहाद का फैसला किया और केपी में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे, इसके क्या असरात चल के आगे मुरतब होंगे। उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो में तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और आपके कमेंट्स मेरे लिए हमेशा बहुत अहम होते हैं, ज़रूर दीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस अपलोड होने के लिए। तो मौजू की तरफ चलते हैं नाज़रीन। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा। मैंने अपने पिछले वीलॉग नंबर 99 में मैंने यही बात कही थी कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले ये बात तस्लीम कर चुका है इनडायरेक्टली कि ये पार्टी के उम्मीदवार हैं, लिहाजा पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। मैं इस बात की तफसील में जाने से पहले एक बात ये कह दूं कि मैं ज़ाती तौर पर PTI के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं कि उन्होंने एक और जमात में अपने उम्मीदवार भेजने का फैसला किया है, उनके ज़रिए से उन्हें कौमी असम्बली में एक ग्रुप की शक्ल में उनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश की है। मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरी वजूहत हैं जो मैं अभी आगे चल के बयान करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरी नज़र में अभी भी इलेक्शन कमीशन में PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और अगर इसके पास एक निशान नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जमात नहीं रही। और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ये बात तस्लीम कर चुका है जब उन्होंने बल्लेबाज का निशान लेने से मना कर दिया था PTI के उम्मीदवारों को कि आप एक जमात के नॉमिनेटेड उम्मीदवार के तौर पर हमारे पास कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, लिहाजा अब आप दूसरी जमात का इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा सबूत है और एतराफ़ है इलेक्शन कमीशन का कि PTI के उम्मीदवार PTI से ही मुंसलिक हैं, पार्टी डिसिप्लिन उन पर लागू होता है, फ्लोर क्रॉसिंग की शिक और डिफेक्शन क्लॉज उन पर लागू होती है। खैर, इसके बारे में तो कानूनी माहिरीन ज्यादा राय दे सकते हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो एक छोटा सा एक तालिब इल्म हूं कानून का। लेकिन अब बात करते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो एक इत्तेहाद PTI ने करने की का ऐलान किया, अगरचे वो हुआ नहीं है अभी, उन्होंने सिर्फ ये राय जाहिर की है कि हम इनके साथ करेंगे। जमात इस्लामी भी इसके लिए तैयार नजर आती है, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है MWM के, उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि हर तरह से अनकंडीशनली हमारी पार्टी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। तो उनकी तरफ से तो कोई एतराज नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है और कहाँ जाके खत्म होती है। लेकिन इसके बारे में कम से कम मैं उनकी राय से इसलिए मुत्तफिक नहीं हो सकता कि PTI को अभी भी बतौर एक जमात अपनी शनाख्त अलग कायम रखने के लिए कौमी असम्बली में भी उसकी जिद्दोजहद करनी चाहिए। अगरचे अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक जाके सुप्रीम कोर्ट या कम से कम हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करनी चाहिए, जिस पटिशन में उन्हें अदालत से ये दरख्वास्त करना चाहिए कि देखिए, उस वक्त तक आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, उस वक्त तक कौमी असम्बली के अरकान हल्फ नहीं उठा सकते जब तक ये तमाम इंतखाबी उज़्रदारियों का, यानी कि जो एतराज़ात दाखिल किए गए हैं इलेक्शन पे बल्कि सिलेक्शन पे ROs के खिलाफ और फॉर्म 45 और 47 के हिसाब से, तो जब तक उनका फैसला ना हो जाए आप इन लोगों को हल्फ उठाने से रोक दें। पहली पटिशन ये होनी चाहिए, और उस पटिशन के ज़िम्नन उसमें ये भी दर्ज होना चाहिए कि क्योंकि आपने PTI को किसी भी जमात के साथ इल्हाक करने से मना कर दिया था इलेक्शन से कबल, ये कहकर कि आप एक पार्टी के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं, आपको इलेक्शन का निशान हम अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं, तो लिहाजा आपने तस्लीम किया हुआ है कि हम एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, लिहाजा हमें अब आप आजाद उम्मीदवार कैसे कह सकते हैं? क्या निशान खत्म हो जाने से हम पार्टी के डिसिप्लिन से आजाद हो गए? ऐसा नहीं है। तो दूसरा फैसला ये लेना है कि हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये काम करना चाहिए PTI को। ठीक है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि अदालतों से तो आपको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पर आ जाएगी, और फिर उसके खिलाफ अभी जो इस वक्त एक अवामी सेंटिमेंट बना हुआ है, जो अवाम के जज्बात हैं, जिस तरह से अवाम इस वक्त गुस्से में है, इश्ताल में है, उन्हें अफसरदा है, सदमा इस बात का कि उनका वोट किस भारी पैमाने पर चोरी करके जाली 2 नंबर दगाबाज लुटेरों बदमाशों की पार्टियों को दे दिया गया है। क्या नून लीग और क्या पीपल्स पार्टी और क्या MQM और क्या मौलाना फजलुर रहमान टाइप के लोग,
مطلب یہ کام ابھی عوام کا پریشر اس وقت اتنا ہے کہ عدالتیں بھی کوئی بڑے دھڑلے دھاندلی والے فیصلے نہیں دے سکیں گے. ان کو بھی پیپلز پارٹی کی اور اس کے کروڑوں ووٹرز کی اشکشوئی کے لیے کچھ ایسے فیصلے دینے پڑیں گے, اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو کسی جماعتی انتخاب کی یا اتحاد کی ضرورت نہیں رہے گی. میرے نظر میں یہ لاہے عمل زیادہ بہتر ہوگا, یہ اگریسو بھی ہوگا, اس سے دوسرے لوگ بیک فٹ پر بھی ہوں گے, اور ان کو اس کی فکر ہوگی کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور عدالتوں میں جب کیس چلا جائے گا تو یہ آزاد امیدوار اگر کوئی ادھر ادھر ٹوٹنے کا سوچ بھی رہے ہیں, سو کالڈ بھی آزاد امیدوار, تو انہیں بھی رک کر دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اگر جس پارٹی کے نام پر ہم نے ووٹ لیا اگر وہ پارٹی اپنا اسمبلی میں واپس آ جاتی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. تو یہ چیز اس کے لیے میرے نظر میں تو یہ اسٹریٹجی بہتر ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تو ایک مبتدی ہوں, ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قانون کا اور سیاست کا. بہت بڑے بڑے سیاستدان اور قانوندان پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں آئین قانون کیا کہتا ہے, کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. لیکن میری نظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست لاہے عمل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دیر کر دی ہے. کہاں ہے پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر جو اس وقت جیل سے باہر ہیں؟ وائٹ پیپر انہوں نے آج جاری کیا ہے, ٹھیک ہے اس کی تیاری میں کچھ دن لگ جاتے ہیں, لیکن اس وقت ملک کے طول و عرض میں ہر پارٹی کے ہر لیڈر کو, پی ٹی آئی کے لیڈر کو اپنے اپنے حلقے میں بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرنی چاہیے. اسلام آباد پریس کلب آپ کو ایک ہفتے کے لیے انگیج کرنا چاہیے, روزانہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بلکہ گھنٹوں کے حساب سے آپ کو تمام انتخابی نتائج لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. صرف یہ کہہ دینے سے کہ فارم 45 پہ ہم جیت گئے ہیں اور فارم 47 میں فراڈ کیا گیا ہے, یہ درست نہیں ہے. آپ کو اس وقت پورے ملک میں ہنگامہ برپا کر دینا چاہیے. ہنگامے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل کر جلاؤ گھیراؤ کریں, توڑ پھوڑ کریں, آگ لگائیں, قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے. ہنگامہ برپا کرنے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ٹی وی چینل, ہر میڈیا کا پلیٹ فارم, ہر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم صرف آپ کو کوریج دے رہا ہو کہ پی ٹی آئی نے طوفان مچا دیا ہے. دیکھیے نیشنل پریس تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا, یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تو بکاؤ ہے, یہ صحافتی طوائفیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. طوائف کی بھی زیادہ عزت ہوتی ہے, طوائف بتا کر بیچتی ہے اپنے کوٹھے پر کہ وہ کیا بیچ رہی ہے. یہ لوگ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کو نکال سکتا ہے, وزارت عظمیٰ اس کو دے دی جائے, بلاول بھٹو ینگ ہے اس کو دے دی جائے. کیوں دے دی جائے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سی گیدڑ سنگی سنگھائیں گے؟ ان کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ ہیری پوٹر ہیں وہ لوگ, کس قسم کا کام کریں گے؟ کیا جادو چلائیں گے کہ پاکستان ایک دم بھور سے نکل آئے گا؟ ایک دم سے ہمیں چاہیے بھی نہیں, نہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی ایک دم سے نکال سکتا ہے. کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو پلان, کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ پلان, کوئی نیشنل گروتھ کا پلان کچھ دیں گے تو ہوگا نا. یہ اس کو بنا لینے, وہ کہتا نہیں جی میں نے نہیں بننا, وہ کہتا ہے 2.5 سال بن لو, وہ کہتا ہے میں 3 سال لے لوں گا, پہلے تم بن جاؤ بعد میں بنوں گا, میں پہلے بنوں گا تم بعد میں بنو. یہ تمام ڈھکوسلے ڈرامے بازیاں اب ختم ہونے کا وقت ہے. پی ٹی آئی کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. آپ کھڑے ہو کے فرملی یہ بات کہیں کہ جی ہماری اکثریت ہے, ہمیں حکومت بنانے دی جائے, اور ہم ایز اے پارٹی نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور باقی تمام اسمبلیز میں بھی. کے پی میں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پی ٹی آئی کو, ظاہر ہے وہ سامنے کی بات ہے. اگر یہ اتحاد انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں تو وہ مل جائیں گی, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بعض حضرات میں نے تجزیہ کار یہ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم ڈبلیو ایم ہے اس نے تو خواتین کا کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا, انہوں نے کوئی نامینیٹ نہیں کیا ہوا اپنی خواتین کو, تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو پھر بھی نہیں ملیں گی. ایسی بات نہیں ہے, اس میں رد و بدل ممکن ہے. اب الیکشن کمیشن یا پاکستان کا آئین کسی ایک پارٹی کو صرف اس بنیاد پر مخصوص نشستوں سے محروم نہیں کر سکتا کہ جی انہوں نے کم نامینیشنز کی تھیں اور ان کی کوٹا زیادہ بن گیا. مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر نون لیگ کی مثال لے لیں کہ اگر نون لیگ نے 20 خواتین کی لسٹ دی تھی کہ جی اگر ہم جیتے اور ہمیں 20 سیٹیں ملیں تو یہ 20 خواتین آئیں گی. اب اگر ان کو اتنی سیٹیں مل گئیں کہ ان کی 25 خواتین بنتی ہیں تو وہ 5 سیٹیں مخصوص خواتین کی نشستوں کی کھائی نہیں جائیں گی. الیکشن کمیشن کسی اور کو الوکیٹ نہیں کرے گا, وہ ان سے کہے گا کہ آپ 5 مزید اور لوگ دے دیں. اسی طرح ایم ڈبلیو ایم نے اگر 1 سیٹ مانگی ہے یا نہیں بھی کوئی مانگی اور اب پی ٹی آئی کے دھڑا دھڑ جا کے ان میں شامل ہو جائیں تو الیکشن کمیشن کو وہ کوٹا اس کے حساب سے الوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ کوئی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. بعض تجزیہ نگار اس معاملے میں غلط بات کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو اپنی ایک شناخت برقرار رکھنی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بہت دبنگ قسم کے, بڑے زبردست قسم کے لیڈر ہیں,
کھل کے بات کرتے ہیں, منہ پر بات کرتے ہیں, علل اعلان دھڑلے سے چھاتی پر مونگ دلتے ہوئے بھی وہ جا کر جیل میں عمران خان صاحب سے ملے ہیں, باہر آ کے انہوں نے بڑی دبنگ پریس کانفرنسز کی ہیں. ان کی کردار پہ, ان کی ذات پہ یا ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آیا یہ اتحاد کرنا کیا پی ٹی آئی کی شناخت کو متاثر کرے گا؟ ایک وقتی ٹیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ کے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں ابھی تک, اور آپ کے پیچھے کروڑوں ووٹرز کھڑے ہوئے ہیں. تمام انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پی ٹی آئی کو فاتح قرار دے رہا ہے. تمام انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی اور اس کی الیکشن میں براہ راست مداخلت کے ثبوت پیش کر رہا ہے. تمام میڈیا اس وقت نواز شریف اور زرداری پر تھو تھو کر رہا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے لتے لیتے رہے, کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ, پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر, یعنی اینٹ اور کتے کی جیسے آپس میں دشمنی ہوتی ہے, اینٹ کتے کو لگتی ہے, کتا اینٹ پہ جھپٹتا ہے, اس قسم کی لڑائی چھینا جھپٹی یہ کرتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے, اور اب بامی شیر و شکر ہو کے حکومت بنانے کی طرف چل پڑے ہیں. انٹرنیشنل پریس بھی آپ کے ساتھ ہے, لوکل پریس کو آپ چھوڑ دیں, لوکل پریس دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے, لوکل الیکٹرانک میڈیا کون دیکھتا ہے؟ لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پر بلیو کرتے ہیں, جہاں پر میں بیٹھا ہوں, جہاں پر اور بڑے بڑے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں. تو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں تو اگریسو اسٹریٹجی لینی چاہیے, عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے, کم از کم 3-4 درجن کیسز رجسٹر کرنے چاہیے ڈفرنٹ حلقوں سے, ملک کے ڈفرنٹ صوبوں سے, اور ہر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو بھی الیکشن ٹرائبیونلز ان کے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں اس کام کے لیے, دھڑا دھڑ اپلیکیشنیں ڈالنی چاہیے اور ان کو انڈر پریشر کرنا چاہیے. اور ایک کیس میں اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو وہ نظیر بن جائے گا باقی تمام کیسز کے لیے بھی. لیکن بہرحال پی ٹی آئی میں بہت جہاندیدہ دماغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان اکرم راجہ جیسے ہیں, سردار لطیف کھوسا جیسے ہیں, اظہر صدیق صاحب جیسے ہیں, بہت بڑے بڑے وہاں پر لائرز بیٹھے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں, پھر سیاست دان ہیں جو سیاسی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. میں تو صرف اپنی جو رائے مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں نے پیش کرنی تھی, وہ میں نے کر دی, اور اگلے ویلاگز میں کسی اور چیز پر تجزیہ کریں گے. اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے, بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ میرے تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے, اور آپ کے کمنٹس میرے لیے مشعل راہ ہوں گے. مجھے آپ اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیے تاکہ میں اپنے کنٹینٹس کو بہتر کر سکوں. اس کے ساتھ ہی فی الحال اجازت چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.